فرشتوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتوں کے بارے میں اجمالی بیان کیا ہے، بھئی جتنے اللہ نے بنائے ہیں سب کو ہی مانتے ہیں، اور جو عرش کے گرد وغیرہ ہیں اللہ نے بیان فرمایا بھئی ہیں تو ہیں، اب کتنے ہیں ہمیں کیا پتا، سب کو ہی مانتے ہیں، یہ اجمالی ہو گیا۔ اور تفصیلی جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کو تفصیل سے جاننا ہوگا، لہذا وہ 4 فرشتے تو مشہور ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام، جن کو ملک الموت کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ پھر رضوان ہے، خازن الجنہ، مالک ایک فرشتے کا نام ہے، یہ جہنم پر مقرر ہے، خازن النار، یہ 2 ہو گئے۔ رقیب و عتید، یہاں جو بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں تم کر رہے ہو، جو لکھ رہے ہیں اس کو ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہے ان کا صراحت کے ساتھ بیان ہوا۔ قبر میں جو آئیں گے وہ منکر نکیر۔ تو یہ جو فرشتے ہیں ان کا مضبوط دلائل میں ذکر ہے، قرآن عظیم میں ذکر ہے، بعض کا نام ذکر ہے، بعض کی ڈیوٹی ذکر ہے، تو آپ نے اتنا ماننا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جس کا یہ کام ہے، ایک فرشتہ ہے جس کا یہ کام ہے، انبیاء پر وحی لانا، سور پھونکنا، بارش برسانا، روح قبض کرنا، جنت کے دروازے پر موجود، جہنم کے دروازے پر موجود، اعمال لکھنا۔ تو جن کے بارے میں قرآن عظیم میں تفصیل موجود ہے، اگر ان کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ان کو ماننا لازم اور ضروری۔ اور آپ کے سامنے 4 مشہور، یہ 2 6 اور یہ 2 8، اور منکر اور نکیر یہ 2 12 ہو گئے۔ لیکن منکر اور نکیر کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کافر نہیں ہوگا، گمراہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان دونوں کا ذکر احادیث میں ہے، قرآن عظیم میں نہیں آیا۔ ان کی ڈیوٹیز کا بھی اور ان کے ناموں کا بھی ذکر جو ہے وہ احادیث میں آیا، اور احادیث میں ظن ہوتا ہے، لہٰذا اس کا صحیح حدیث کا بلا وجہ انکار کرنا گمراہی ہے، اور قرآن عظیم کی آیت کا انکار کرنا وہ کفر ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث متواتر جو ہوتی ہے وہ قرآن کی آیت کی طرح ہوتی ہے کہ اس کے روایت کرنے والے اتنے ہوتے ہیں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہوتا ہے، یعنی یہ یقینی ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم نے ہی فرمایا ہے، تو بس بات ختم ہو گئی۔ وہ تو پھر قرآن کی آیت ہی کی طرح وہ حدیث ہوتی ہے، اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں، اس کا انکار کفر ہوتا ہے۔ تو قرآن کا انکار کفر ہوتا ہے اور حدیث متواتر کا انکار کفر ہوتا ہے، اور حدیث متواتر کے علاوہ جو احادیث ہوتی ہیں ان کا انکار کرنا بلا وجہ گمراہی ہوتا ہے، کفر نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ یہ احادیث میں چونکہ ذکر آئے، لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں منکر نکیر کو نہیں مانتا ہوں، تو بھئی کیوں نہیں مانتے ہو؟ دیکھو حدیث میں آیا، بس میں نہیں مانتا ہوں۔ تو بس میں نہیں مانتا ہوں تو اس کا مطلب حدیث کا بلا وجہ انکار کر رہا ہے، اور یہ شخص گمراہ ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ تو یہ تفصیل، اور ان میں سے کسی کا ایک کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام ہی سے نکل جائے گا۔